يا رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ عالم بیچارگی ہے غم کا چارہ چاہیے یا رسول اللہ آپ کا ہم کو سہارا چاہیے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل لگاتے ہیں اسے بھی آقا سینے سے لگاتے ہیں اسے بھی آقا سینے سے ہوتا نہیں جو منہ لگانے کے قابل لگاتے ہیں اسے بھی آقا سینے سے ہوتا نہیں جو منہ لگانے کے قابل محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اس یقین اور توکل اس پیار اور محبت اس عشق اور لگن کے ساتھ کہ آپ یہاں درود پڑھتے ہیں آپ اور میرا درود پڑھا ہوا گنبد خضرا کے مکین گنبد خضرا میں بیٹھ کر ہمارا درود سنتے بھی ہیں اور ہر پڑھنے والے عاشق کو پہچانتے بھی ہیں یہ تھوڑا تھوڑا آپ آگے تشریف لائیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کی تھوڑی سستی دور ہو جائے گی آگے کے تشریف لائیں یہ جو سہارا لے کے بیٹھے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کسی سہارے کا محتاج نہ کرے آپ کا سہارا یہاں بھی آقا بنے اور قیامت کے دن بھی حضور سہارا بنے چھوڑ دیں آگے میں دل کی عطا گہرائیوں سے 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم المقام عزت مآب برادر مخلص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد صاحب اور آج کی بزم کی زینت محترم المقام خادم قرآن حضرت علامہ مولانا قاری مشتاق احمد فریدی صاحب اور میرے نہایت محسن مجھے خطیب بنانے میں تقریباً 25% ان کا ہاتھ ہے محترم المقام عزت مآب جناب محمد ارشد القادری الرب العزت آپ سمیت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے یہ جلسہ دستار فضیلت ہے کیا جی سارے اپنی زبان سے کہیں اچھا دوستو میری ایک عادت ہے کوئی سبحان اللہ نہ کہے تو میں ناراض نہیں ہوتا کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو میں ناراض نہیں ہوتا لیکن اس بندے سے میری نہیں بنتی جو بندہ نبی کے ذکر میں بیٹھ کر مذاق اڑائے ادھر ادھر کی بات کرے اس کے کام لگنا اس کے کام لگنا یوں کرنا وہ کرنا کسی کے اندر ایسا مسئلہ ہے تو اس کو میں اپنی دعاؤں سے رخصت کرنا چاہتا ہوں وہ میری دعاؤں سے باہر چلا جائے جب ختم کا وقت ہو تو وہ آ سکتا ہے تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے محترم المقام میرے خیال میں گنجائش باقی نہیں ہے حضرت علامہ شہباز فریدی صاحب سے لے کر پھر جس طرح آپ نے خوبصورت لحن میں قرآن پاک کی آیات بینات کو سنا چشتیاں کا فخر ہے محترم المقام جناب عزت مآب قاری القرہ قاری محمد سعیدی صاحب اور ڈاکٹر جمیل صاحب اور خالد بھائی جہاں خالد بھائی جیسے بندے ہوں وہاں میں طرزیں لگاؤں تو پھر اپنی آبرو بچانے مشکل ہوئی نا بات تو یہ ہے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ
سننا چاہتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ ختم کے وقت آ سکتے ہیں۔ آپ کو میری دعاؤں سے اجازت ہے، میں آپ کو دعائیں دوں گا۔ بات دراصل یوں ہے، ایک ہے قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ سادہ کریں دوست، ایک کو بند کر دیں۔ قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ کیا جی؟ ثواب۔ اس کو حفظ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ قبر پر پڑھنے سے عذاب ٹلتا ہے، بیمار پر پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ یہ قرآن کا فائدہ ہے، مقصد نہیں۔ کیا؟ قرآن کا فائدہ ہے اور مقصد نہیں۔ آپ پوچھیں گے پھر علامہ صاحب کیا ہے؟ اتنے بچوں کے سر پر دستار فضیلت رکھی جانی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بھائی یہ عبادت ہے، مقصد نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا، حفظ کرنا یہ عبادت ضرور ہے لیکن مقصد نہیں۔ مقصد قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کا مقصد یہ ہے تو نالین مصطفیٰ سے بھی جڑ جاؤ، حسنین کے نام سے بھی جڑ جاؤ۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں ایک بار، دونوں ہاتھ۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ نیچے کرے۔ اللہ کرے یہ ہاتھ کبھی نہ ٹوٹے، کبھی ان کو فالج نہ ہو۔ دونوں ہاتھ کے بلند کریں، بلند کریں گے تاکہ یہ سستی دور ہوگی۔ قاری سیدی صاحب اے دیکھ لو جی، میرا کام سی تھے تک ڈاکٹر جمیل صاحب میرے تے بڑا ذہن سی کے بڑا کچھ کریں گے لیکن کسر تے کوئی نہیں چھڑی، پر تسی بھی کسر کوئی نہیں چھڑی۔ ہون بس تلے کر لو جی۔ میں تمہیں گل سمجھانا چاہنا جی، دو چیزیں نہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے صاحب قرآن۔ کیا جی؟ قرآن اور صاحب قرآن۔ قرآن جس رات نازل ہوا، مجھ سے پہلے آپ نے ایک علامہ صاحب سے سنا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ رات ساری راتوں کی سردار ہے، وہ رات 84 سال سے افضل ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ ایک سوال ہے آپ سے میرا، آپ مجھے یہ بتائیں حضور کی آمد سے پہلے کیا شب قدر تھی؟ سارے بولیں، آپ کو بھی اجازت ہے، آپ ہی بولیں۔ شب قدر تھی؟ قبلہ تھی؟ سیدی صاحب نظر نہیں آ رہے مجھے، آپ آگے آئے، خالد بھائی آپ بھی آگے مجھے نظر آئے۔ شب قدر تھی؟ نہیں تھی؟ نا یہ غلط ہے، تھی۔ کیا؟ رات تھی، حضور کی آمد سے پہلے یہ شب تھی لیکن قدر والی نہیں تھی۔ رات تھی جب حضور دنیا میں آئے، دن بھی تھے راتیں بھی تھی، دن چڑھتا تھا شب ڈھلتی تھی، رات ہوتی تھی چاند نکلتا تھا، دن ہوتا تھا سورج چڑھتا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے رات بھی تھے دن بھی تھے، لیکن میں قربان جاؤں رات تھی لیکن قدر والی نہ تھی۔ حضور آئے، رات کو قدر میں بدلا۔ جو بات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں وہ قبلہ یہ ہے، رات تھی لیکن قدر نہیں تھی، جو قدر بنی یہ کملی والے کی آمد سے بنی۔ اگر کملی والے نہ ہوتے تو شب قدر یہ شب تو ہوتی پر قدر نہ ہوتی، شب تو ہوتی لیکن قدر نہ ہوتی۔ اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کائنات میں جس جس کو قدر ملی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ دونوں ہاتھ کھڑے کریں، دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ جس جس کو قدر ملی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی۔ ایک اور بات، حضور کی آمد سے پہلے جبریل تھے لیکن فرشتوں کے سردار نہیں تھے۔ جبریل تھے، فرشتوں کے سردار نہیں تھے۔ یہ سردار کب بنے؟ جب اس
لعین نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، یہ جھکے، سبحان اللہ، یہ جھکے۔ حکم تھا ایک سجدہ کرنے کا، لیکن جبریل بڑے 2 سجدے کر دیے۔ حکم تھا ایک سجدہ کرنا، جبریل بڑے 2 کر دیے۔ اس لیے جب بھی نماز پڑھو گے ہر رکعت میں 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ وہ جو دوسرا سجدہ تھا وہ اس لیے تھا کہ مولا شکر ہے تیرا کہ میں نے تیرے حکم پر تجھے نہیں، میں نے تیرے حکم پر، شیطان کا جھگڑا یہ نہیں تھا، شیطان کا جھگڑا یہ تھا مولا تجھے تو سجدہ بنتا ہے کہ تو میرا رب ہے، تجھے سجدہ کروں لیکن کسی اور کو کیوں کروں؟ اللہ چاہتا تھا سجدہ مجھے بھی کر لیکن جس کا حکم تو اسے بھی کر۔ اب علماء بیٹھے سر جوڑ کے کہ وہ جو جبرائیل نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہ کیا وہ کس کو نہیں کیا؟ جبرائیل نے کس کو کیا؟ فرمایا آدم کو، کہا نہیں آدم کو نہیں، آدم کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور تھا، اس نور کو جبرائیل نے سجدہ کیا، فرشتہ تھا سردار بن گیا۔ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے شب تھی قدر نہ تھی، جبریل تھے سردار نہ تھے، حضور کی تعظیم کی سردار بنے، حضور آئے، یہ شب قدر میں بدلی، یہ شب قدر میں بدلی۔ ایک اور بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مدینہ کا نام تھا یثرب، کیا؟ یثرب۔ جب کوئی یثرب جاتا نا، میں ماحول بنانے کے لیے دھیمی گفتگو میں نہ آ سکا تو میں آؤں گا اسی طرح ہی، جو میں نے پڑھا ہے اسی کو بیان کروں گا، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ بھی قسم اٹھا کے آئے ہیں تو مجھے بھی کسی نے قسم دے رکھی ہے، میں بھی اپنی قسم پوری کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا میری طرف۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ یثرب کی دھرتی تھی، اللہ نے اس کو یثرب بنایا تھا، جو اس پر قدم رکھتا بیماریوں میں جکڑ جاتا، بیماریوں میں گھر جاتا۔ جو بندہ آتا تھا نا یثرب سے ہو کر، لوگ اس کو جب پھٹان کے ملتے نہیں تھے، اس سے سلام نہیں لیتے تھے، نفرت کرتے تھے، تانا دیتے تھے کہ تو یثرب سے ہو کے آیا ہے۔ جیسے آج کرونا والے بندے سے بندے جب بھی نہیں نہ ڈالتے، اسی طرح یثرب سے جو ہو کے آتا اس سے بھی نہیں ملتے تھے۔ یہ یثرب تھا، تیرے اور میرے لجپال آئے، قدم رکھا، سبحان اللہ، قدم رکھا۔ جب قدم رکھا اب حکم ہوا آج کے بعد یہ یثرب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جواب آیا یہ مدینہ بن گیا۔ میری طرف توجہ، میری طرف توجہ، یہ مدینہ بنا۔ اچھا جی مدینہ، پھر کہا نہیں صرف مدینہ نہیں، مدینہ منورہ بنا۔ اچھا جس مکتبہ فکر کے بدلے سے آپ پوچھیں مدینے کا نام کیا ہے تو وہ کہے گا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ آپ اس سے سوال کریں منور کہتے کسے ہیں؟ سوال ہے میرا، آپ سوال کریں حضرت جی یہ بتائیں یہ منور کہتے کسے ہیں؟ وہ کہے گا منور کہتے ہیں روشن کو، صرف روشن کو نہیں، سراپا روشن کو، جب سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا روشن ہی روشن ہو، سارے کا سارا نور ہی نور ہو، اسے منور کہتے ہیں۔ میں نے کہا مصطفیٰ نے قدم رکھا، یہ مدینہ بنا، پھر مدینہ منورہ بنا۔ پھر بات یہاں تک نہ رہی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا بنا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ آئی، یہ دھرتی تو تھی لیکن یہ نور نہ تھی، یہ دھرتی تو تھی لیکن جنت کا ٹکڑا نہ تھی۔ جب مصطفیٰ نے قدم رکھا اس بات کی سمجھ آئی، جہاں مصطفیٰ قدم رکھے وہ دھرتی کا ٹکڑا یا تو نور بنتا ہے یا جنت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ جس بات کو اب میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آگے ہے، جہاں مصطفیٰ قدم رکھے وہ تو جنت کا ٹکڑا بنے۔ مصطفیٰ نے قدم رکھا،
نالین سمیت سبحان اللہ نالین پہنے ہوئے جوڑے پہنے ہوئے نالین سمیت قدم رکھا. ایک بات کا جواب دیں یارو، جو نالین میں آئے وہ تو جنت کا ٹکڑا بنے. توجہ ہے میری طرف، توجہ رکھیں میری طرف. جس کی توجہ ہے دونوں ہاتھ کھڑے کریں، دونوں بلند. ادھر سے نہیں آیا. ایک سوال کا جواب دیں. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے قبلہ. کیا خوب جملہ ہے. فرمایا جو نالین میں آئے وہ تو جنت کا ٹکڑا بنے. یارو جو قدموں میں آئے وہ جنت کا ٹکڑا بنے. تو جو مولا کائنات کندھوں پہ آئے، بلند آواز سے جو قدموں میں آئے وہ جنت کا ٹکڑا، جو نالین میں آئے وہ جنت کا ٹکڑا. تو جو حسنین کندھوں پہ آئے اور صرف کندھوں پہ نہیں پھر سواری کریں. پھر یہ کیا ہے؟ اچھا جی، اس کو سارے مان گئے کہ جو قدموں میں آئے وہ نور ہے. میں نے کہا جو قدموں میں آئے، جس کے قدم سے دھرتی کا ٹکڑا نور بنے، وہ خود کیا ہے؟ سبحان اللہ. وہ پھر خود کیا ہے؟ جس کے قدموں سے دھرتی کا ٹکڑا نور بنے، پھر وہ آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا آل نبی اولاد علی پیر سید مفتی شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. جہاں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا، یثرب کی دھرتی پر لجپال نے یوں قدم رکھا تو نبی کے جوڑے کے تلوے سے دھرتی کا ٹکڑا نور بنا. دھرتی کا ٹکڑا نور بنا. میں نے کہا جو نالین میں آئے وہ تو نور ہے، تو جو کندھوں پہ علی آئے. بلند آواز سے سبحان اللہ. دیکھیں جو میرے پاس موضوع ہے قرآن کا وہ یہی ہے، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے. آگے چلتے ہیں. فرمایا قرآن، یہ جو لفظ ہے یہ کارا سے نکلا ہے. کس سے؟ توجہ ہے آپ کی. سبحان اللہ. یہ لفظ کس سے نکلا ہے؟ کارا سے. کارا کا معنی ہے ملانا. سبحان اللہ. کیا جی؟ ملانا. تو یہ کس کو کس سے ملاتا ہے؟ یہ قرآن کس کو کس سے ملاتا ہے؟ ایک ہی جواب آتا ہے، جو اس کو دل سے پڑھے، جب وہ مصطفیٰ کا ذکر پڑھے یہ مصطفیٰ سے ملاتا ہے. جب وہ جنت کا ذکر پڑھے یہ جنت سے ملاتا ہے. جب وہ خدا کا ذکر پڑھے وہ خدا سے ملاتا ہے. دوسرا وعدہ فرماتے ہیں جی قرآن کارا سے نکلا ہے. کیا؟ کارا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنا. سبحان اللہ. کیا؟ جمع کرنا. فرمایا اس نے کس کو جمع کیا؟ جواب آیا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جو تری ہے، جو خشکی ہے، ساری چیزوں کا علم اس میں جمع کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. ساری چیزوں کا علم اس قرآن میں جمع کر دیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. مولا کائنات تشریف لے کے جا رہے ہیں. سامنے مکڑی جا رہی ہے، ان کا پورا ایک لشکر ہے.
تو ایک صحابی بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے علی آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، آپ علم کا دروازہ ہیں، تو کیا آپ ان مکڑیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان مکڑیوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ تو مولا کائنات پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم تعداد کی بات کرتے ہو، علی سے پوچھو، علی یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کون سی ہے، مادہ کون سی ہے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، علی یہ بھی جانتا ہے نر کیا ہے، علی یہ بھی جانتا ہے مادہ کیا ہے۔ اس کائنات میں قرآن کے بارے میں 3 ہستیوں نے دعویٰ کیا۔ کتنی ہستیوں نے؟ 3۔ پہلی ہستی تیرے اور میرے لجپال آقا نے فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو، اما شئتم، جو تمہارا دل کرے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا، جو تم پوچھو اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ دوسری ہستی مولا کائنات، دوسری ہستی مولا کائنات، آپ نے بھی یہی دعویٰ کیا، فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو جو تمہارا دل کرے قرآن سے بتاؤں گا۔ اب تیسری ہستی وہ ہے امام شافعی، کیا؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اعلان کیا، فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں قرآن سے جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جو بات میں جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مصطفیٰ نے دعویٰ کیا، حضور کا فیض اترا علی میں، علی نے دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، امام شافعی نے دعویٰ کیا جو کچھ پوچھو قرآن سے بتاؤں گا۔ تو یہ شافعی کون ہے؟ یہ پوچھنا ہوگا، یہ شافعی کون ہے؟ شافعی وہ ہیں جو فرماتے ہیں اگر علی کا نام لینے پر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگتا ہے تو سب سے بڑا شیعہ ہے۔ نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، ہمارا علی کا نام لینے پر اگر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگتا ہے تو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا، آپ بتا گئے جو علی کا نوکر ہوگا علم اسی کے پاس ہوگا، سبحان اللہ۔ جو علی کا نوکر ہوگا قرآن وہی جانتا ہوگا، جو علی کا نوکر ہوگا قرآن وہی جانتا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور فرما گئے، فرمایا القرآن مالش والش مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، سبحان اللہ۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یوں کہنا چاہتا ہوں علی قرآن کا ساتھی ہے، قرآن علی کا ساتھی ہے۔ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ آگے چل کے بتاؤں گا، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ قرآن پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔ قرآن طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے۔ قرآن مطہر ہے، علی بھی مطہر ہے۔ بات یہ ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت دیتا ہے ان کو جو پرہیزگار ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ پتہ چل گیا یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے مومن ہے کون؟ جس کو علی شفا دے، جس کو قرآن شفا دیتا ہے، جس کے لیے قرآن رحمت ہے، وہ ہے مومن۔ تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ ایک ہی جواب آیا، تیرے اور میرے لجپال آقا نے فرمایا علی مومن وہ ہوگا جو تجھ سے محبت کرے گا۔ علی مومن وہ ہوگا جو تجھ سے محبت کرے گا، وہ مومن ہوگا جو تجھ سے محبت کرے، وہ مومن بنتا ہے اور مومن کے لیے قرآن رحمت بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن ہر کسی کو شفا نہیں دیتا۔ کیا؟ قرآن شافی ہے لیکن ہر کے لیے نہیں، قرآن کافی ہے لیکن ہر کے لیے نہیں، قرآن مشکل کشا ہے لیکن ہر کے لیے نہیں،
قرآن ہادی ہے لیکن ہر کے لیے نہیں، قرآن رہبر ہے لیکن ہر کے لیے نہیں، قرآن اس کے لیے ہے شفاء و رحمت للمؤمنین، جو مومن ہوگا قرآن اس کے لیے شفا، جو مومن ہوگا قرآن اس کے لیے رحمت، جو مومن ہوگا قرآن اس کے لیے ہادی، جو مومن ہوگا قرآن اس کے لیے رہبر۔ تو مومن کون ہے؟ جواب آیا مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرے۔ پتہ چلا قرآن اس کو شفا دیتا ہے جس کے سینے میں علی کا پیار ہو۔ جو سینہ علی کے پیار سے خالی ہے قرآن نہ تو شفا دیتا ہے نہ رحمت بنتا ہے۔ اس لیے لوگ پریشان ہیں کہ قرآن تو وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی۔ بات سمجھ کیسے آتی؟ قرآن اسی کو سمجھ آتا ہے جس کو ولی سمجھ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن اسی کو، اور قرآن پچھتا بھی اسی کو ہے۔ جی میں دیکھو بھائی، میں شیخ الاسلام کا نوکر ہوں، تو ہم فتویٰ پروف لوگ ہیں۔ کیا میرے شیخ نے ایک ہی حکم دیا ہے کہ ہم فتویٰ پروف ہیں، ہم پر فتویٰ اثر نہیں کرتا۔ فتویٰ ہمارے لیے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں فتوے لگاتے رہو، جب تھک جاؤ تو بیچ کے پتیسا کھا لو، کسی ردی والے کو بیچ کے پتیسا کھا لیا کرو۔ یہ ہم پہ اثر نہیں کرتے، ہم پر فتویٰ اثر نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ہم نے تو فیصلہ کیا ہے، جینا بھی علی کے ساتھ ہے، مرنا بھی علی کے ساتھ ہے، جینا بھی علی کے ساتھ ہے، مرنا بھی علی کے ساتھ ہے۔ میں اس شیخ کا نوکر ہوں۔ جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آج کل کچھ سلسلے الگ ہو گئے، ہمارے معاملات کچھ الگ ہو گئے، ہماری سوچیں کچھ الگ ہو گئی۔ جو بندہ علی کا ذکر کرے اگلے کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، اس نے صدیق کا انکار کر دیا، اس نے عمر کا انکار کر دیا۔ ایک سوال کا جواب مجھے دے دیں، آپ اور میں نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایک درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ، وعلی آل محمد۔ قسم لینے مجھ سے، یہ جو آل محمد ہے اس میں صدیق کا ذکر نہیں، اس میں عمر کا ذکر نہیں، اس میں عثمان کا ذکر نہیں، اس میں ابو ہریرہ کا ذکر نہیں، اس میں سعید خدری کا ذکر نہیں، کسی صحابی کا ذکر نہیں ہے، صرف علی کا ذکر ہے یا علی کے بچوں کا ذکر ہے، یا علی کا ذکر ہے یا علی کے بچوں کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی آل کا ذکر ہے۔ تو مجھے جواب دیں، جو نماز میں درود پڑھے کیا وہ علی کا نام لیتا ہے تو صدیق کا انکار کرتا ہے؟ جب نماز میں علی کا نام لینے سے صدیق کا انکار نہیں ہے تو نماز کے بعد ایسا مسئلہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ پتہ چلا اندر کچھ ہے، اندر کچھ ہے جو جینے نہیں دیتا، اندر کچھ ہے جو ٹکنے نہیں دیتا، اندر کچھ ہے جو چین نہیں آنے دیتا۔ وہ کیا ہے؟ قرآن اسی کو سمجھ آئے گا جس کا رشتہ علی کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود، کیا سب کہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصطفیٰ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور شاگرد بھی وہ ہیں جیسے استاذ کہے نا کہ میری کلاس میں 100 بچہ ہے لیکن یہ بڑا کمال کا ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں، آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا یہ بڑا کمال کا ہے، اس کے پاس قرآن کا علم بڑا کمال کا ہے۔ جس کو مصطفیٰ نے فرمایا نا یہ بڑا کمال کا ہے، اس کے بعد قرآن کا بڑا علم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قرآن کے ہر لفظ کے 4 پہلو ہیں۔ سبحان اللہ، 4 پہلو ہیں، ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن، ایک ہے باطن کا باطن، ایک ہے باطن الباطن۔ فرمایا ہر لفظ کے کتنے معنی ہیں؟ 4 پہلو ہیں۔ لیکن قسم لے لو علی المرتضیٰ وہ ہیں، شیر خدا نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم علی چاروں کو جانتا ہے، علی چاروں کو جانتا ہے، علی ان چاروں کو جانتا ہے۔ فرمایا یہاں تک بات نہیں رکی، علی اس آیت کو بھی جانتا ہے جو جنگ میں نازل ہوئی، علی اس کو بھی جانتا ہے جو مصطفیٰ کے بستر پر نازل ہوئی، علی اس آیت کو بھی جانتا ہے جو حضرت عائشہ کے حجرے میں نازل ہوئی، جو صبح نازل ہوئی، علی اسے بھی جانتا ہے
علماء نے فرمایا سارے قرآن کا علم سورت فاتحہ میں ہے، اور سورت فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے، اور بسم اللہ کی با کا علم بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا وہ نقطہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہیں بلند آواز سے نہیں کہیں گے، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا وہ جو نقطہ ہے نا وہ میں ہوں۔ جب سارا علم یہاں ہے تو فرمایا اگر علم لینا چاہتے ہو پہلے مجھے سمجھو، پہلے مجھے پاؤ۔ جو مجھے نہ پا سکا وہ قرآن کو بھی نہ پا سکا، جو قرآن کو نہ پا سکا وہ مصطفیٰ کو نہ پا سکا، جو مصطفیٰ کو نہ پا سکا وہ خدا کو نہ پا سکا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو قرآن کا حقیقی علم آئے تو پھر علی سے جڑنا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے، اس بات کو جانتے ہیں؟ جی سارے ہاتھ کھڑا کریں۔ علی علم کا دروازہ ہے۔ اچھا حضور با اختیار تھے، مصطفیٰ مولا کائنات کو چھت بھی کہہ سکتے تھے، با اختیار تھے کہ نہیں؟ آقا با اختیار تھے، چھت بھی کہہ سکتے تھے، دیواریں بھی کہہ سکتے تھے، ونڈو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن دروازہ ہی کیوں کہا؟ یہ علی کو دروازہ ہی کیوں کہا؟ کیونکہ دروازے کی ضرورت ہوتی ہے دو بار۔ کتنی بار؟ دو بار۔ مفتی ساجد صاحب نے مجھے بلایا تھا یوم صدیق اکبر پہ، تو میں نے یوم صدیق اکبر پہ خطاب کیا تھا۔ یوم علی پہ انہوں نے مجھے بلایا نہیں، تو آج مجھے بلایا ہے قرآن کی محفل میں، تو مجھے تو جو پڑھایا گیا قرآن علی کے بغیر نہیں آتا، علی قرآن کے بغیر نہیں آتا۔ جی میں اس لیے میں نے کہا چلو موقع ہی صحیح میں سنا کے جاؤں آپ کو جو سنانا چاہتا ہوں۔ دروازے کی ضرورت ہوتی ہے دو بار۔ سید میٹھے شاہ صاحب آپ کی صدارت ہے تو آپ کے نظر یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ دروازے کی ضرورت ہوتی ہے دو بار، ایک داخل ہوتے ہوئے ایک نکلتے ہوئے۔ بغیر دروازے کے نہ تو داخل ہو سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں۔ جو دروازے سے نہ آئے وہ دیوار سے آئے گا، جو دیوار سے آئے وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ چور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دروازے کو چھوڑ کے آئے دیواریں پھلانگ کے آئے وہ چور ہوتا ہے۔ تو نبی کا غلام چور نہیں ہوتا، چور نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ علی ہے جس نے دہلیز مصطفیٰ تک پہنچنا ہے، پہلے دہلیز مرتضیٰ پر جائے۔ جسے علی قبول کرے گا اسے میں قبول کروں گا۔ اچھا جو دروازے پر ہوتا ہے نا وہ بڑا تکڑا ہوتا ہے، آنے والے کو پرکھتا ہے، شناختی کارڈ چیک کرتا ہے، اس کا ڈیٹا دیکھتا ہے، نمبر لکھتا ہے، کہاں سے آیا ہے اور کیا لینے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے آیا ہے کیا لینے آیا ہے۔ مصطفیٰ فرمانا چاہتے تھے علی جو مجھ سے کچھ لینے آئے نا تجھ سے پوچھ کے آئے، سبحان اللہ۔ تجھ سے اجازت لے کے آئے۔ جسے تو ریجیکٹ کر دے، جسے تو نظر انداز کر دے، جسے تو رد کر دے، مصطفیٰ بھی اسے رد کر دے گا، کیونکہ وہ تو دروازہ گزرا ہی نہیں۔ پھر ایک بار ضرورت ہے داخل ہوتے ہوئے، ایک بار ضرورت ہے نکلتے ہوئے۔ جو آتا ہے فرمایا جب علی کوئی آئے تجھ سے پوچھ کے آئے، اور جب جائے تو پوچھے آیا تھا کیا لینے آیا تھا، آیا تھا کیا لینے آیا تھا اور کیا ملا۔ فرمایا جب کوئی جائے نا جانے والے کا نام ہو بلال حبشی، حبش کا رہنے والا ہو، رنگ اس کا کالا ہو، ہونٹ اس کے موٹے ہو، وہ جب آئے مجھ سے لینے، جب واپس جائے علی پوچھے کیا لینے آئے تھے، کیا لے کے جا رہے ہو، جواب آیا تھا کالا تھا، غلام تھا، جا رہا ہوں وہاں بن کے جا رہا ہوں۔ دہلیز مصطفیٰ کی خیرات لینے کے لیے بھی علی کی اجازت، سبحان اللہ۔ لینے کے لیے بھی علی کی اجازت، لے کر بھی علی کی سند۔ یہ تو ہے دنیا کا کام، ایک ہے آخرت کا کام۔ یہاں فرمایا جو علم لے پہلے تیرے تک آئے، پھر آخرت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کیا جنت میں بھی چلے جائیں گے، وہاں ایک حوض ہوگا جس حوض کا نام حوض کوثر۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی میں جام بھر بھر کے تجھے پکڑاؤں گا، تو اپنے عاشقوں کو پلاتے جانا۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ حضور خود بھی پلا سکتے تھے، پلا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ڈیوٹی کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا علی
پر میرے ساتھ ہوگا. کیوں؟ علی جو آئے اسے دیکھ لینا یہ تجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں. تو جو آج چلتے ہیں نا قیامت کے دن کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں. جو آج چلتے ہیں وہ کوئی شرمندہ نہ ہو جائیں. بات بیٹا نہ میرے بیٹے بات نہیں کرنی. آگے آ جاؤ, آگے 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 ادھر آ جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی. میں نے اپنی حاضری کے مطابق اپنی حاضری پیش کی ہے. جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ یہ ہے, علی سے پیار کرو, قرآن کو حفظ کرو. سبحان اللہ. علی سے پیار کرو, قرآن کو حفظ کرو. جب بندہ قرآن کو حفظ کرتا ہے, ایک اور بات بتا دوں, قرآن کو بندہ حفظ کرتا ہے. کیا؟ قرآن کو بندہ حفظ کرتا ہے, اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے. اور جو علی سے پیار کرے علی اسے محفوظ کرتا ہے. سبحان اللہ. جی 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 ایسے ہی ایسے ہی ایسے بلند آواز سے بولے. سبحان اللہ. جو قرآن کو حفظ کرے وہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتا ہے, اور جو علی سے پیار کرے علی اسے محفوظ کرتا ہے. بھئی کس سے محفوظ کرتا ہے؟ ہر شر سے, سبحان اللہ. ہر دکھ سے, ہر درد سے, اور قیامت کے دن دوزخ سے. سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں جب قرآن کو محفوظ کر لیا اب خود محفوظ ہونا چاہتے ہیں تو علی سے پیار کریں. اچھا ایک اور بات کی سمجھ بھی نہیں آئی مجھے. آپ درود پڑھتے ہیں تو کس لیے؟ دعا سے پہلے درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے. نماز پڑھنے کے بعد درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز ہو جائے. نماز کے بعد درود اور دعا سے پہلے درود, مطلب کیا ہے کہ دعا سے پہلے درود نہ پڑھیں تو یہ قبول نہیں ہوتی, نماز کے بعد درود نہ پڑھیں تو پھر بھی قبول نہیں ہوتی. بغیر درود کے نماز قبول نہیں, بغیر درود کے دعا قبول نہیں. تو جو مشکل میں کام آئے وہ ہوتا ہے مشکل کشا. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے جی؟ مشکل کشا. سارے بولیں کیا ہوتا ہے؟ مشکل کشا. جو مشکل میں کام آئے وہ مشکل کشا ہوتا ہے. میں نے کہا سارے مان گئے درود مشکل کشا ہے. اس کے بغیر نماز والی مشکل حل نہیں ہوتی, اس کے بغیر دعا والی مشکل حل نہیں ہوتی. وہ مشکل کشا ہے تو جن پر درود ہے. سبحان اللہ. بھئی جن پر درود ہے, جب یہ مشکل کشا ہے تو وہ مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ جب درود مشکل کشا تو جن ہستیوں پر درود وہ بھی مشکل کشا. یہ درود ہے آقا پر, آقا مشکل کشا. یہ درود ہے حسن پر, حسن مشکل کشا. یہ درود ہے حسین پر, حسین مشکل کشا. یہ درود ہے فاطمہ پر, فاطمہ مشکل کشا. اور یہ درود ہے علی پر, علی مشکل کشا. سبحان اللہ. درود مشکل کشا ہے تو جن پر درود ہے وہ ہستیاں بھی تو مشکل کشا ہے نا. وہ ہستیاں مشکل کشا ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ سے جو مطالبہ ہے میرا وہ یہ ہے, یہ دور بڑا کھٹن ہے. اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت بڑی ضروری ہے. میں حضور شیخ الاسلام کا نوکر ہوں تو اللہ کا شکر ہے ہم جس کا کھاتے ہیں گیت گاتے ہیں. سبحان اللہ. کئی جگہ پر مجھے خطاب کا ٹائم ملے نا تو وہ منہاج القرآن کا لفظ جو ہے اسکپ کر دیتے ہیں, تو میں خود بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باقی دوست ناراض نہ ہوں. میں اس لیے بتاتا ہوں جو ناراض ہونا ہے وہ ہو جائے, اور جس نے ہمارا رہنا وہ ہو جائے. بھائی بات کھری ہونی چاہیے. 2 نمبری کی پھر بات کون سی ہوئی نا, جن کا کھائے بندہ ان کے گیت گائے. اور میرے شیخ کا ثانی بھی کوئی نہیں. اللہ کا فضل ہے اس وقت اس دنیا میں کوئی مجھے عربی اجمی دکھائیں جس نے عربی میں لکھا ہو. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی سے لے کر قسطلانی تک, اسماعیل حقی تک, امام احمد رضا خان بریلوی تک, آج تک کسی نے قرآن کی تفسیر عربی میں نہیں لکھی. جی قرآن کی تفسیر عربی میں نہیں لکھی. میرے شیخ نے ابھی اس میلاد النبی کانفرنس پر اعلان کیا میں نے 20 جلدوں میں قرآن کی عربی میں تفسیر لکھ دی ہے. سبحان اللہ. بھائی ہم 8 سال لگانے کے بعد, درس نظامی کرنے کے بعد اس قابل نہیں ہوتے کہ عربی پڑھ سکیں. ہم پڑھنا نہیں جانتے, وہ لکھ گئے.
تو پھر ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا، ہم ان کے نوکر ہیں. ہمیں ایک نصیحت کی گئی ہے، آپ جہاں بھی جائیں آپ کے جانے سے اگلوں کی عزت بڑھے گھٹے نہیں. سبحان اللہ. ہم عزت گھٹانے والے نہیں ہیں، بڑھانے والے ہیں. ہماری عادت ہے ہم جہاں جائیں اگلے کی عزت بڑھاتے ہیں. اس لیے آپ سے عرض ہے، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے جس بندے سے آپ ناراض ہیں آپ اسے معاف کریں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے، وعدہ کریں. دونوں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. جس بندے سے ناراض ہیں دونوں ہاتھ کھڑے کر دیں. جس بندے سے ناراض ہیں آپ اسے معاف کریں گے، اور جو بندہ آپ سے ناراض ہے آپ اسے منائیں گے. کیوں؟ لاجپال آقا نے فرمایا جو پہلے معاف کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. جو پہلے معاف کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. یہ جب حدیث مصطفیٰ نے فرمائی نا، امام حسین اٹھے لاجپال کی بارگاہ سے، امام حسن کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے امام حسن باہر آئے، عرض کرتے ہیں بھائی جان مجھے منا لیں. سبحان اللہ. کیا کریں جی؟ مجھے منا لیں. آپ نے فرمایا چل کے آ گئے ہو اب منا بھی لو. عرض کرتے ہیں بھائی جان آپ ہیں بڑے میں ہوں چھوٹا، پہلے میں مناؤں گا تو پہلا میرا حق ہوگا کہ جنت میں پہلے میں جاؤں. تو میں نہیں چاہتا، بڑے آپ ہیں پہلے آپ ہی جائیں. بھائی دعویٰ تو کیا جاتا ہے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، صد شکر کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. حسین بننا کب سے؟ ہمارے لوگوں نے حسین پڑھ کے سنایا ہے، ہم دکھا نہیں سکے. جب تک آپ لوگوں کو حسین دکھائیں گے نہیں نا تب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. ایک شخص امام محمد کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کلمہ میرا نہیں ہے، کلمہ تو میرے آقا کا ہے. تو فرمایا آپ کون ہیں؟ آپ محمد نہیں ہیں. فرمایا میں محمد ہوں لیکن میں غلام محمد ہوں. سبحان اللہ. وہ جن کا کلم ہے، وہ جن کا کلمہ ہے وہ آقا محمد ہے. یہ کہنا تھا، اس نے کہا آپ غلام ہیں؟ کہا ہاں میں غلام ہوں. فرمایا پھر جلدی کریں، جس کا غلام اتنا سونا ہے وہ آقا کتنا سونا ہوگا، جس کا غلام اتنا اعلیٰ ہے وہ آقا کتنا اعلیٰ ہوگا. تو صاحب حسین دکھائیں لوگوں کو. جب تک آپ حسین کا کردار نہیں نہ دکھائیں گے لوگ حسین کے ساتھ جڑیں گے نہیں. ایک نسخہ اور دینا چاہتا ہوں، جو اہل بیت کی محبت کے ساتھ جڑ جائے وہ پہلا اس کا فائدہ، وہ کبھی غریب نہیں رہتا. سبحان اللہ. وہ کبھی تنگ دست نہیں رہتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. اس کا دل امیر ہو جاتا ہے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ جائے. سبحان اللہ. تو میری آپ سے آگے مفتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز رسول قریشی سعیدی صاحب مدثر اللہ علیہ، اہلا و سہلا مرحبا. السلام علیکم. بچے خاموش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائی میں نے جو بہت وقت ہو گیا، قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا، آپ کا انتظار تھا، تو میں نے چند منٹ آپ کے لیے اضافی لگائے کہ آپ پہنچ جائیں. تو ایک بات میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات پیدا ہوئے تو کہاں ہوئے؟ کعبہ میں. کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ میں. سارے کہیں بیت اللہ میں. کہاں؟ بیت اللہ میں. کعبہ میں پیدا ہوئے. ایک بات کی مجھے سمجھ آئی ہے، علی جب پیدا ہوئے تو کعبہ میں آئے تو کعبہ ہے پاک، اللہ کا گھر ہے. علی اسی دل میں آتا ہے جو دل و پاک. سبحان اللہ. وہ پیدا ہو کے بتا گئے کہ ہم اسی گھر میں آتے ہیں جو گھر پاک ہو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں
ہوتا ہے تو پھر ایک بار اپنے دل کی صفائی کرے، اس دل کو صاف کرے، جو دل صاف ہوگا وہ علی کا پسیرا ہوگا۔ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، علی نال بغض رکھے، ایویں تو نکمے ہاں، اتنے تیرا حج ہوگے جتھے علی جبے ہاں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ تو اس کے ذکر کو ادنا سمجھتا ہے نہیں جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری